السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کنکریوں کے بارے میں۔ کنکریاں بھی تسبیح کرتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام فرماتے تھے، ایک مرتبہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے دست مبارک میں اٹھائیں تو ان کنکریوں سے آواز، یعنی یہ کنکریاں تسبیح کرنے لگیں اور ہم نے ان کی آواز سنی۔ گھاس بھی تسبیح پڑھتی ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت احمد بن حرب دونوں ایک جگہ تشریف فرما لے گئے۔ حضرت احمد بن حرب نے زمین کی کچھ گھاس اکھاڑ دی اور اس پر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تجھے 5 چیزیں ملی ہیں۔ اللہ کی تسبیح سے ہٹ کر تیرا دل اس گھاس میں مشغول ہوا، تو نے ذکر اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عادت ڈالی اور تو نے یہ راہ ڈالی جس کی پیروی کی جائے گی۔ تو نے اس گھاس کو اپنے رب کی تسبیح سے روکا اور اپنے آپ پر قیامت کے دن اللہ کی حجت قائم کر دی۔ ذرا ذرا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذرا ذرا اللہ کا ذکر۔ ایک بزرگ کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی جب بھی یہ آیت پڑھی، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سرسراتی ہو اس کی پاکی نہ بولے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی۔ یہ خیال آتے ہی انہیں حاجت ہوئی اور وہ لوٹنے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی، اللہ اللہ۔ انہوں نے لوٹنے سے اور جو اللہ کے نام پکار کر سنا تو شرما گئے کہ اس ذکر اللہ کرنے والوں کو زمین کیسے لے جاؤں، یہ تو بے ادبی ہوگی۔ پھر ڈھیلا اٹھانے بڑھے تو سب ڈھیلوں سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ۔ اب وہ حیران ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی میں کیسے لے جاؤں جو اللہ اللہ کر رہے ہوں، اور جو جس طرف بڑھتے ہیں ہر چیز سے اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ کیا کروں۔ اتنے میں ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ کچھ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اس لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تم کاروبار نہ رک جائیں۔ وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے وسوسوں کی معافی مانگی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت شیخ سعیدی فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے ہر چیز بے خود ہے، لیکن اس راز کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دن حق آشنا ہو۔ صرف بلبل ہی اپنے پھول پر تسبیح خواں نہیں، بلکہ ہر ایک کانٹا جو خود اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کس قدر نادان ہیں کہ اللہ نے ہم پر طرح طرح کے انعامات فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، اور پھر بھی ہم اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ یوں تو بھی شکر نعمت طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے۔ قرآن عظیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ کے ذکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور حدیث شریف کا ذکر بھی اہمیت اور فضیلت میں مالا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کو بہت یاد کرو اسی امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اپنے رب کی بہت یاد کریں اور کچھ دن رہے اور تڑک کے اس کی پاکی بیان کرو۔ اے اللہ والو، اللہ کو بہت یاد کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ دیوانے ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ نے فرمایا، اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے والوں سے بھی ذکر افضل ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل ہیں اور قیامت کے دن بلند درجہ والے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، اللہ کا بہت
ذکر کرنے والا مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ غازی کون ہے؟ تاجر مدینہ نے فرمایا، اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائیں کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ 40 سال تک روٹی نہ چبائی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضرت حجر جانی کے پاس ستو دیکھا جس سے وہ اپنی بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا، آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا، میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحوں کا فرق پایا ہے، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت 90 مرتبہ زیادہ اللہ کی پاکی بیان کر لیتا ہوں، لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ 30 سال تک کسی نے کھانا پیتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو حماد نے 30 سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا، ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ عجیب و غریب دیوانہ غلام۔ ایک آدمی نے ایک دن ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے، آپ مجھے دن کو جو چاہیں حکم دیں، رات کو حکم نہیں کریں گے، اپنے گھر میں میرے لیے کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا، میں نے یہ شرطیں قبول کر لیں۔ پھر اس آدمی نے کہا، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے غلام، تو نے خراب و خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہو گیا ہے اور غلام سجود میں ہے اور اس کے سر پر آسمان اور زمین کے درمیان ایک روشنی قندیل فانوس منقل ہے اور غلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازمی کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیات نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب، میرا گزارا قبول فرما۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور روشن قندیل واپسی چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو سنا دیا۔ دوسری رات اور وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور قندیل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخرکار صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ کی خاطر آزاد ہو تاکہ تم گزر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد بھی زندگی نہیں چاہتا۔ پس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ دیکھا آپ نے کہ کس قدر مخلص غلام تھا، اس کی عابد و ساجد ہونے کا راز فاش ہو گیا تو بے قرار ہو گیا، اسی لیے دنیا میں زندہ رہنا دو بھر ہو گیا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی کہ ایک ہی تمنا تھی کہ جس پیارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس معبود حقیقی کی عبادت کر رہے ہیں، بس وہی جانتا ہو اور کوئی نہ دیکھ پائے۔ یہ کمال درجہ کا اخلاص تھا، مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے عمل تو کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگ ہماری واہ واہ ہوتی رہے، نیکیاں بڑھتی رہیں۔ چند سکے اگر کسی مسجد چندہ
دے بھی دیا تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ بلکہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کر دی جائے، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کہیں یہ کہ کوئی لالچ تو نہیں ہے، یہ مطالبہ اس لیے تو نہیں ہے کہ لوگ کی سخاوت کا علم ہو جائے، او کہ جناب نے مسجد میں چندہ ڈالا، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے لوگ تعظیم کیا کریں، میری تعریف کیا کریں، لوگ ادب کے ساتھ مجھ سے یاد کیا کریں۔ اپنے اخلاص تو کب اور کسی طرح ہم نادانیوں کو زنگ آلودہ دلوں کی صفائی کرے گا، اور ہم کب صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیں گے، ہماری میں کب نابود ہوگی، شہرت کی خواہش کب ختم ہوگی۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اخلاق کی لازوال دولت سے مالا مال کر کے ریائی کاری کی تباہ کاری سے بچا، اپنے مخلص محبوب کے صدقے ہمیں سراپا اخلاص بنا دے، آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری انٹرسٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے، ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل احمد جانی کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔